اب میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ لانگ مارچ کب کیا جاتا ہے. حکومت کی طاقت، فورسز کی طاقت، اس کا مقابلہ کسی شہر میں نہیں کیا جا سکتا. عوامی تحریک ہوتی ہے، اداروں کو سٹریچ کرتی ہے. سارے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں، دفعہ 144 لگی ہوتی ہے، اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے، لوگ پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالے جا رہے ہوتے ہیں. مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے گورنمنٹ مفلوج ہونا شروع ہو جاتی ہے. مفلوج ہونے کا ایک طریقہ میں آپ کے سامنے چلے رکھ دیتا ہوں. چھوٹی سی بات ہے. ہڑتال کا تصور ہے یا نہیں؟ مظاہرے کا تصور، ہڑتال کا تصور موجود ہے نا؟ آج کل ہم ہڑتال کیسے کرتے ہیں؟ ایک سیاسی پارٹی کرتی ہے کل ہڑتال ہوگی، اس کے بعد جو دکان کھولے اس کی دکان کو آگ لگا دیتے ہیں. کراچی میں تو آپ نے دیکھا نا ایسا ہوتا ہے. سیاسی پارٹی کہتی ہے کہ جی کوئی گاڑی باہر نہیں نکلے گی، پہیا جام. کوئی گاڑی لے کے باہر نکلے تو کیا کرتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں. ڈر کے مارے لوگ باہر نہیں نکلتے. یہ عوامی تحریک نہیں ہے. عوامی تحریک وہ ہوتی ہے کہ جب لیڈر کہے کل پہیا جام ہے، لوگ اپنی مرضی سے سڑک پہ نہ آئیں. جب وہ کہیں کل شٹر ڈاؤن ہے، لوگ اپنی مرضی سے دکانیں بند رکھیں. یہ جمہوریت ہے، یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے. اگر آپ جبر کرتے ہیں تو یہ تو پھر وہی فاشزم ہے. یہ کنیکشن آپ کا عوام کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کی لیڈرشپ کا، کہ اس کی ایک کال پر پوری قوم اس طرح لبیک کہے. یہ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. اس طرح حکومت مفلوج ہوتی ہے. اب ایک مثال اور سامنے رکھیں. ایک طریقہ یہ ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، ہم کہیں جی بجلی کے بل نہیں دیتے، استعمال کرتے رہیں، بجلی بل نہ دیں. یہ غیر قانونی کام ہے یا نہیں؟ غیر اخلاقی بھی ہے یا نہیں کہ بھائی بجلی استعمال کر لی اور اب ہم کہتے ہیں کہ ہم بل نہیں دیں گے. اس کو ذرا دوسری طرح سے دیکھیے. ہم کہتے ہیں یار بجلی بہت مہنگی ہے، ہم استعمال نہیں کرتے، اور لوگوں کی اکثریت کہتی ہے کہ نہیں استعمال کرتے. اب آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پورا ایک نظام ہے نا، اس کی رولنگ ہوتی ہے، چل رہا ہوتا ہے. جب بیچ میں سے اتنا بڑا فرق پڑ گیا کہ آدھے لوگوں نے کہا کہ ہم اب استعمال ہی نہیں کرتے، پہیا الٹا شروع ہو جاتا ہے چلنا. اب وہ خرچے ہی پورے نہیں ہوتے. یوں آپ نظام کو مفلوج کرتے ہیں، پیرالائز کرتے ہیں. اور یہ 1 دن کا، 2 مہینے کا، 6 مہینے کا کام نہیں ہے، سالوں لگ جاتے ہیں. اور جب حکومت بے بس ہو چکی ہوتی ہے تو یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے وہ نعرہ سنا ہوگا نا، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. تو جسے لانگ مارچ کہتے ہیں، یہ آخری دھکا ہوتا ہے. اگر آپ اپنی تحریک کا آغاز لانگ مارچ سے کریں گے تو منہ کے بل گریں گے، کیونکہ وہ فوکسڈ ہوگا. کسی ایک شہر میں جائیں گے تو وہاں تو اگلوں نے پورا انتظام کر کے رکھا ہوگا آپ کو دمبا بنانے کا. پہلے آپ سٹریچ کرتے ہیں، تھکاتے ہیں. چلے ایک لطیفہ اور سنا دوں تھکانے والا. کہتے کوئی سکھ تھا نا، وہ اپنی بنیان جو ہے نا کبھی الٹی پہنتا، کبھی سیدھی پہنتا، کبھی الٹی پہنتا، کبھی سیدھی پہنتا. کسی نے کہا سردار جی اے کی کری جا رہے ہو؟ انہیں کہا یار جوہاں ڈاڈیاں تنگ کر دیا نے تو میں تھکا کے مارنا ہے. تو پہلا مرحلہ ہے بنیان الٹی پہننے کا اور سیدھی پہننے کا، یعنی تھکا نا. جب تھک چکی ہوتی ہے ریاست تو یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ پیرالائز ہو گئی. اس کی پھر علامت ہوتی ہے آپ لانگ مارچ لے کے آتے ہیں، آپ کے مقابل کوئی نہیں آ سکتا. ریاست تھک چکی ہے. ریاست میں اگر رمق بھی جان کی ہوگی نا، لانگ مارچ نہیں نکالنے دیتی. باقی جو لانگ مارچ ہمارے ملک میں ہو گئے ہیں وہ میچ فکس ہوتے ہیں. وہ افتخار چودھری صاحب والا لانگ مارچ ہو، وہ نظام کے اندر کا لانگ مارچ ہے، وہ شخصیت کا مسئلہ ہے، کوئی نظام کی تبدیلی کا مسئلہ نہیں ہے. وہ لانگ مارچ بھی کراچی سے چلا تھا ناکام، سندھ سے گزرا ناکام. وہ لاہور میں ہی آ کے ذرا وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیوں کامیاب ہوا تھا، وہ کیانی صاحب کی گیم تھی. تو اس لیے یہ ہے وہ عوامی تحریک. اور یہ عوامی تحریک متبادل کس کا ہے؟ مسلح تصادم کا.